بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب خالق کائنات، رب ذوالجلال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جادو میجک کیا ہے، اس کی ابتدا کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے علاوہ جدید سائنس اور قدیم سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کے علاوہ جادو کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا کوئی بیماری، اور اس کے علاوہ جادو سے بچاؤ کے لیے نبوی وظائف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ اپنی نسلوں کو جادو سے کیسے بچا سکتے ہیں نبوی وظائف سے، اور اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو اس کا توڑ کیسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ، اور اس کے علاوہ جادو علماء شریعت کی نظر میں کیا ہے، جادو قرآن و حدیث سے کیسے ثابت ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں سب کچھ پیش کریں گے۔ لیکن پیارے ناظرین، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو ایک ہی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو پیارے ناظرین، ہم اس پورے ٹاپک کو 10 سے 12 ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کی مکمل تفصیل آپ لوگوں کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ پیارے ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن دبا کر آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجئے، تاکہ فیوچر میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، جادو کی ابتدا اور جدید سائنس کیا کہتی ہے۔ جب انسان کے شعور نے پہلی انگڑائی لی تو اس نے پاؤں تلے دھرتی دیکھی، جو کبھی روٹھ جاتی اور بانجھ عورت کی مانند زندگی سے منہ موڑ لیتی، اور کبھی پھر ہنسنے لگتی، اس میں جان پڑ جاتی، اور اس کی کوکھ میں چھپا ہوا تخم پھل پھول کر سبزی و شادابی لاتا، مان من کر مہربانی ہوتی۔ اگرچہ وہ دھرتی کا پوت تھا، پھر بھی وہ بہار خزاں کا بھید نہ پا سکا، گردش شب و روز اور موسموں کا اندیکھا چکر نہ سمجھ سکا، اور اگر بات سمجھ میں آئی بھی تو صرف اتنی کہ دھرتی سال کے ایک حصے میں مر جاتی ہے اور دوسرے حصے میں پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کا پہلا انسان ان گنت بھول بھلائیوں میں گم تھا، ادھر وہ پیدا ہوا اور ادھر الف لیلا اور افسانہ عجائب کے تمام طلسم خانے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس بات سے وہ بے حد پریشان اور حیران ہوا، لیکن کوئی بات نہ پا سکا۔ اس بات نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس کی ٹو لگائے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس کا حل ڈھونڈے، لیکن وہ اپنی تگ و دو میں کئی بار ناکامی سے دوچار ہوا۔ اس نے کائنات کے ہر پہلو کے رخ دیکھے، اس نے صبح نو کو بھی دیکھا اور شام موت کا نظارہ بھی کیا، لیکن جس بات سے وہ ہر دم متجسس رہا وہ کائنات کے بدلتے روپ اور ایک بالکل ناکام کام کے کمال تک ممکن ہونے پر دم بخود بھی رہا۔ کائنات اس کے لیے ناقابل فہم اور لا حاصل مسئلہ بن گئی، اور اس کی حیرت اور بے چارگی کے لا علاج مسئلہ میں اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کائنات میں ایک پر اسرار مخفی غیبی اور بے پناہ قوت موجود ہے، جو ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے، اور وہ انجان بنا اس دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ کس طرح یہ دروازہ کھلے اور وہ اس کے اندر موجود خزانے کو علی بابا کی طرح اٹھائے جائے اور اپنے کام میں لائے، اور اس کے لیے اس نے انتھک جدوجہد اور کوشش شروع کر دی۔ اسی کوشش میں اس نے یہ جانا کہ حیات و کائنات کی مانند خود اس کی اپنی ذات بھی کسی اندھے پاتال سے کم نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے اپنے اندر بھی ایک ایسی قوت موجود ہے جو جس شے کا مصمم ارادہ کر لے اسے پا لیتی ہے، خواہ اس کا اصول درست طریقے سے ہو یا غلط راہ سے۔ اس کو جاننے کے لیے اس نے کتنی دگ و دو کی، اس کا اندازہ لگانا بے حد مشکل کام ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اس کا راز جان لیا، اور اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو بے حد آسان کام ہے،
اسے ایک ایسا منتر ہاتھ آیا جس نے اس پر راز ہائے دروں کھول دیے، اور یہی وہ کلید ہے جس کو زمانے کی اونچ نیچ نے اس قدر نکھارا کہ وہ علم باقاعدہ جادو کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا، اور پھر جس نے بھی اس جادو کے علم کے آگے جس قدر زانوے ادب تہ کیے، اتنا ہی وہ اس کا ماہر بن کر سامنے آیا۔ پیارے ناظرین، یہ تو تھی چند ایک ایسی باتیں کہ جب انسان شروع سے اس دنیا میں آیا، اس دھرتی پہ قدم رکھا انسان نے، تو اس نے اس پر کس طرح تحقیق اور محنت کی، اور یہ اس کے کئی دفعہ اندازے غلط بھی ثابت ہوئے، اور اس نے اپنی عقل کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم آپ کو جادو کی تعریف بتاتے ہیں کہ میجک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف میجک؟ پیارے ناظرین، ابتدا میں زندگی، موت اور کائنات کی ہر شے کے اسرار و رموز کو جاننے اور سمجھنے کے علم کو جادو کا نام دیا گیا، لیکن بعد میں اس نے فطرت کے راز و نیاز کو جانتے ہوئے اس کے مد مقابل اور اس کے بین ایسے طریقے ایجاد کیے جس سے جادو کی ماہیت ہی بالکل بدل دی گئی۔ اس لیے جادو کی تعریف کچھ یوں ٹھہرائی گئی کہ جادو ایک ایسا فن جس میں ہر وہ کام اپنی حسب منشا پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے، خواہ اس کے ذرائع جائز ہوں یا ناجائز، خواہ منشاء خداوندی کے تابع ہوں یا اس سے بعید، لیکن در حقیقت انسان راہ حق سے بھٹک کر شیطانی راہ پر جا نکلا، کیونکہ ہر کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا واحد راستہ ظلم و ستم اور ایذا رسانی پر مشتمل تھا، اور یہ ایسی راہ ہے جو اللہ پاک جل شانہ کی رضا اور منشا سے متصادم ہے، اس لیے اس کو شیطانی افعال کا نام دیا گیا۔ جادو کے فن میں جوں ترقی ہوتی گئی، اسی قدر اس کے درجات طے کیے جاتے رہے، اور اس طرح اس کی مختلف صورتیں رواج پاتی چلی گئیں۔ پیارے ناظرین، جادو پہ مختلف غیر مسلم لوگوں نے بھی اس پہ تحقیق کی، اس پہ ریسرچ کی، اور مسلمان لوگوں نے بھی اس پہ تحقیق اور ریسرچ کی۔ ایک انگریز سائنسدان سر پال ہارڈے کے بقول جادو ایک ایسا جھوٹا فن ہے جو قدرتی واقعات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح علماء کی نظر میں بھی جادو کی تعریف کی گئی۔ جادو علماء کی نظر میں کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ علماء شریعت نے جو اس کی تعریف و تشریح کی ہے، الازری کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہی جادو ہے، اور اس کے علاوہ جادو باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دیتا ہے، اور یہی کام جادو کہلاتا ہے۔ یہ ابن منظور کا کہنا ہے۔ ایک ایسا علم جو تندرستی کو بیماری میں بدل دے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا نام جادو ہے۔ کسی شے کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کر اس طرح پیش کرنا کہ لوگ اس سے حیران ہو جائیں، یہ محیط المحیط کہتے ہیں۔ جادو اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو اور اسے اصل کی حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو، یہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں۔ جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن، دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، یہ امام ابن القدامہ المقدسی کہتے ہیں۔ جادو ارواح خبیثہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے بشری طبائع متاثر ہوتے ہیں، یہ امام ابن قیم کہتے ہیں۔ ایسا بریک بین اور لطیف فن جس میں دھوکہ دہی کا عنصر غالب ہو اور بے حقیقت توہمات سے واقع ہوتا ہو، ستاروں سے مخاطب اور شیطانوں کی مدد و معاونت سے حاصل کیا گیا ہو، اسے جادو کہتے ہیں۔ یہ ہے امام راغب کا نظریہ جادو کے بارے میں۔ پیارے ناظرین،
علماء کی نظر میں جو جادو کی تعریف تھی یا ان کے جو جادو کے بارے میں نظریات تھے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جادو کا ظہور اور قرآن میں جادو کی کیا حیثیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ جب کسی پر جادو ہوتا ہے تو اس کا توڑ کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسے پتہ چلاتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا کوئی بیماری، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔